پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور آصف علی زرداری کی شادی کرانے کی پشت پر جنرل ضیاء الحق حکومت کا ہاتھ تھا۔ اس بات کا انکشاف ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کا رپورٹنگ اور دیگر شعبوں میں 50 سالہ خدمات کا تجربہ رکھنے والے ممتاز اور نامور صحافی شبیر احمد صدیقی نے اپنی تصنیف صحافت سے صحافت میں کیا۔ شبیر احمد صدیقی کی مختلف تحریروں پر مشتمل اس کتاب کو فضلی سنز نے شائع کیا۔ کتاب میں بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما عظیم احمد طارق اور پولیس افسر ذیشان کاظمی کے قتل کے واقعات اور جسارت سمیت مختلف اخبارات کا ذکر بھی ہے۔ شبیر احمد صدیقی نے بے نظیر کی شادی کس نے کرائی کے عنوان سے لکھا کہ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں کے نمائندے کراچی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ الیکٹرانک والوں نے جنرل ضیاء الحق اور پرنٹ والوں نے بے نظیر بھٹو کے لیے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کراچی آ رہے تھے اور بے نظیر کراچی سے لندن جا رہی تھی۔ اس دوران اسپیشل فورس کے ایک افسر ہمارے یار عزیز نوائے وقت کے چیف رپورٹر یوسف خان کے کان میں کوئی چونکا دینے والی بات کہہ گئے۔ وہ حیرت سے یکدم کھڑے ہو گئے۔ ہم نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ آدمی ہمیں عجیب بات بتا گیا ہے کہ بے نظیر منگنی کرنے لندن جا رہی ہے۔ بمبینو سینما والے حاکم علی زرداری کے بیٹے کے ساتھ، جس پر انہوں نے اسپیشل والے سے پوچھا کہ یہ بات تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو، تو اسپیشل والے نے جواب دیا کہ ہم یعنی حکومت کروا رہی ہے۔ ایک بڑی ڈیل کے تحت یہ رشتہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ شبیر صدیقی لکھتے ہیں کہ یوسف خان نے کہا کہ ہم یہ خبر دینے کا رسک نہیں لے سکتے، جیالے ہمیں ماریں گے، لیکن چند دن بعد یہ خبر درست ثابت ہو گئی۔ بعد میں یہ بات پتہ چلی کہ بھٹو کے دونوں بیٹوں کی افغان بہنوں سے شادیاں بھی ضیاء حکومت کا کمال تھا، جبکہ دوسری طرف اطلاع کے مطابق بے نظیر اور آصف زرداری کی شادی ذوالفقار علی بھٹو اور حاکم علی زرداری کی دوسری بیویوں نصرت اور ٹمی کا مشترکہ کارنامہ تھا۔ ٹمی زیڈ اے بخاری کی صاحبزادی تھی جو ممتاز براڈ کاسٹر اور صداکار تھی۔ شبیر احمد صدیقی نے بے نظیر اور عبد الرحمن کے عنوان سے کتاب میں لکھا کہ بے نظیر کی زندگی میں دو عبد الرحمن بڑی اہمیت رکھتے تھے، ایک سابق سینیٹر ملک عبد الرحمن اور دوسرے عبد الرحمن عرف ڈکیت۔ ملک صاحب نے اس وقت کے صدر پرویز مشرف اور بے نظیر کے درمیان ڈیل کروائی تھی، جس کے تحت مشرف صدر اور وزیر اعظم بے نظیر ہوتی۔ اس ڈیل کو NRO کے نام سے قانونی شکل دے دی گئی تھی، لیکن ملک عبد الرحمن جو بے نظیر کے سیکیورٹی انچارج تھے، لیاقت باغ کے جلسے کے بعد انہیں تنہا چھوڑ گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد بے نظیر کا قتل ہو گیا۔ بعد میں ملک صاحب کو سینیٹر بنا دیا گیا۔ دوسرے عبد الرحمن جو ڈکیت کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ تھے جنہوں نے کراچی میں کارساز کے قریب بے نظیر کے قافلے پر بم حملے کے بعد انتہائی برق رفتاری سے بلاول ہاؤس پہنچا کر ان کی جان بچائی تھی۔ ان کی گاڑی کے تیز رفتاری کے باعث ایک نجی ٹی وی کے کیمرہ مین سمیت متعدد افراد ان کی گاڑی سے کچل کر مارے گئے تھے۔ بعد میں کچھ عرصے بعد عبد الرحمن عرف ڈکیت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ شبیر صدیقی نے صحافت کے عملی ایام کا ذکر کرتے ہوئے روزنامہ جسارت کی ملازمت اور اس سے اس وقت وابستہ اپنے ساتھیوں ظہور نیازی، ادریس بختیار، مولانا صلاح الدین، کشش صدیقی اور اس وقت کے سپورٹس اور پولیٹیکل رپورٹر نذیر خان اور ایڈیٹر الطاف حسین قریشی کا بھی خصوصی ذکر کیا۔